نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله صدق اللہ العظیم۔ کیا ہم مردوں سے توسل حاصل کر سکتے ہیں، ان سے دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ مردوں کو پکارتے ہیں بذات قبروں پر جا کر، بلکہ اکثر لوگ قبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر یہ غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں، تو اس کا تو صراحتاً اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا کہ لا یسمعوا دعاءکم، کہ وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ ایک جگہ پر نہیں، کہیں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ مرنے والا کوئی کسی کا کلام نہیں سنتا۔ اس پر نصوص قطعیہ موجود ہے۔ حضرت عزیر کا قصہ موجود ہے قرآن مقدس میں تیسرے پارے میں۔ اسی طرح صحابہ کہف کا قصہ موجود ہے کہ مردے بالکل نہیں سنتے۔ جب سنتے نہیں ہیں تو پھر ان کو پکارنا بھی بے سود ہے، بے وقوفی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو بعض مشرک کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مردوں کو ہم سفارش کے طور پر پکارتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش کرتے ہیں، تو کیا اس کا مردوں کا وسیلہ دے کر ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری سنتا نہیں، کہ جیسے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح ہم جو ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم مردوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مردوں سے توسل کرنا یہ بھی درست اور جائز نہیں۔ ایک تو مردوں کو پکارنا درست نہیں، دوسرا مردوں کو پکار کر ان کا توسل حاصل کرنا، وسیلہ حاصل کرنا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور دوسرے مقام پر فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ توسل بالاموات درست نہیں، مردوں کو توسل کے طور پر پکارنا یہ درست نہیں۔ یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، تو وہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے نفع نقصان کے جو ہے وہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، بطور وسیلہ ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جب بھی آپ نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اس کا ثبوت، اس کا رد جو ہے وہ صحابہ کرام کے قول سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے آپ ان سے دعا کراتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر ان سے دعا کراتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، بلکہ حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر بارش کے لیے ان سے دعا کرواتے۔ اگر مردوں سے جو ہے شفاعت کروانا، دعا کروانا، توسل ان کا پکڑنا درست ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کیسے اس کو ترک کر دیتے، اور اعلیٰ توسل کو چھوڑ کر ادنا توسل کیوں تلاش کرتے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کیوں نہ ان سے دعا کروا لی؟ تو اس لیے توسل بالاموات بالکل درست نہیں ہے۔ بعض لوگ پیش کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو اس کا بھی تعلق دنیا کے ساتھ ہے، نہ کہ بعد الوفات ہے۔ دنیا میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا کی درخواست کرتا تو آپ اس کے لیے دعا کی
جو ہے دعا مانگتے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا۔ بعد از وفات اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے توسل مردوں کا، یہ توسل بالاموات جو ہے بالکل درست نہیں ہے، نصوص قطعیہ کے خلاف ہے۔